الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فالسير من الناس دير درانا قومي مشران فدير عظيم الشان اجتماع کے دیر و عزت مندوں دیر و قدر مندوں سپنجروں سپنپوشوں ظلموں اور اسلام اور وطن باندھے سرشندل و ظلموں تاسو جگجنتے کا زردر کمینا سلام وائے میرے محترم دوستوں، آج نورالائی میں یہ عظیم المثال اور تاریخی اجتماع اور اس تاریخی اجتماع میں آپ کی یہ بے مثال شرکت اس بات کا اعلان ہے کہ بلوچستان کے عوام دھاندلی کی پیداوار حکومت کو مسترد کرتے ہیں، ووٹ چوری کر کے آنے والی حکومت اسے مزید قوم پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ غصب کیا ہوا حق واپس لے کر رہیں گے اور اس ملک کے عوام کی مرضی کی حکومت قائم ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ تمام محترم ورنو ڈیر آسان بدلے وا گولندک گولے بدلے وا چڈیر پا آسان بے تو سنواڑو اور انشاءاللہ داج اس کی نے بولد بغاشو کے جاوتے دا نے توئے ولا ایسے اور نے غرل ایسے۔ ہماری یہ جنگ پاکستان میں جمہوری فضاؤں کی بحالی کے لیے ہے، ہماری یہ جنگ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی خود مختاری اور قانون کی عملداری کے لیے ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ایک مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں آج قوم ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ ہم نے پورے ملک میں جلسے کیے ہیں، کراچی، لاہور، بہاولپور، مالاکنڈ اور آج نورالائی، دور دراز کے علاقوں میں
سمندر ہمارے جلسوں میں امڑ آتا ہے، یہ موجیں مارتا ہوا سمندر کوئی مقاصد رکھتا ہے، کوئی نظریہ رکھتا ہے، اس ملک کے لیے کوئی مطالبہ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، عمران خان نے تو جانا ہی جانا ہے، یہ تو کسی کھاتے کا انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ایک غیر متعلقہ شخص ہے جو قوتیں ایک طرف عوام ہیں پاکستان کے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مالک پاکستان کے عوام ہیں یا پاکستان کا مالک ہمارے کچھ طاقتور ادارے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مالک پاکستان کے عوام ہیں یا پاکستان کا مالک ہمارے کچھ طاقتور ادارے۔ آج فیصلہ کن وقت آ گیا، آج ہم نے فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے۔ یہ جعلی حکومت، یہ جعلی وزیر اعظم، اس کے تو عقل ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو کبھی کہتا ہے میری حکومت آئے گی تو ریاست مدینہ بناؤں گا، چند دن گزرتے ہیں پھر کہتا ہے پاکستان میں چین جیسا نظام ہونا چاہیے، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر کہتا ہے پاکستان میں ایران جیسا انقلاب آنا چاہیے، ابھی چند دن ہوئے کہتا ہے پاکستان کو ایک امریکی نظام کی ضرورت ہے۔ اس یو ٹکیلا پاتا تھا چې دا وایي چې دلته یو اسرائیل غوندې حکومت هم پکار ده۔ داسې نمونه به تاسې دنیا کې چیرې نه وي لیدلې۔ په دنیا کې یوه نمونه یا ټرمپ ده یا مودي ده او یا دغه زموږ وال ده، خاص دانے دی د دنیا مخلوق کو سر سر دا نے پہ سر پوئی دی نے پہ شو پوئی دی۔ دبویل کیا اور مسئلہ حل ہو گیا کہ کشمیر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو کشمیریوں کے لیے بات کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کبھی ہم پچاسی 85,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر کشمیر کی بات آپ مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان جس کی آبادی 15 سے 20 لاکھ ہے اسے تو صوبہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے قبائلی علاقوں کے اسے صوبہ بنانے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو میرے محترم دوستو، اس قسم کے فلسفے کوئی گلی کوچے کا احمق بھی نہیں بتا سکتا جتنا ہمارے یہ حکمران بتا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم یہاں پر آج آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے آزادی کی جنگ لڑی اور انگریز کو ہندوستان کی سرزمین
چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن پاکستان کی صورت میں ابھی بھی کالونی کی علامات موجود ہیں۔ ہم نے پاکستان کو امریکی کالونی نہیں بننے دینا اور پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا میں متعارف کرانا۔ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا ہے۔ ہمارے حکمرانوں میں خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر انہیں پاکستان کالونی نظر نہ آتا تو یہ اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرتا کہ کبھی امریکہ کے نظام کی بات کرے، کبھی ایران کے نظام کی بات کرے، کبھی چین کے نظام کی بات کرے، اور ریاست مدینہ تدا مخو گورا اور ریاست مدینہ گورا۔ جب پخلے سے مدینہ ریاست میں راضی، ریاست مدینہ کو شرطی ہے۔ چھ نسبت خاک را با عالم پاک دا قوم نے بے وقوف جوڑول دا دل وطن دا ضرور قوتون فلسفہ دا چھ قوم نے ہمیشہ بے وقوف جوڑا۔ آج ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، آج پڑوسی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ ہندوستان تو ہے ہمارا دشمن، آج افغانستان پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ آج ایران ہندوستانی کیمپ پہ چلا گیا ہے، آج چائنا پاکستان سے ناراض ہے۔ ہندوستان کی معیشت ترقی پہ ہے، چین کی معیشت ترقی پہ ہے، افغانستان کی معیشت ہم سے کئی گنا بہتر ہوئی ہے، ایران کی معیشت ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ملائیشیا ترقی کر رہا ہے، انڈونیشیا ترقی کر رہا ہے، نیپال جیسا چھوٹا ملک، سری لنکا جیسا چھوٹا ملک وہ ترقی کر رہا ہے، اور پورے خطے میں ایک پاکستان ہے جس کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ کون سنبھالے گا اس کو؟ آج اگر پی ڈی ایم پریشان ہے تو صرف ایک بات کے لیے پریشان ہے کہ اس کمبخت نے ملک کی معیشت کا وہ کباڑہ کر دیا ہے کہ خدا جانے اب اس کو دوبارہ ٹھیک کیسے کیا جائے۔ آج ہمارا غریب بازار میں اشیاء ضرورت خریدنے کے قابل نہیں رہا، اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو بازار میں لا کر کہتی ہیں یہ بچے فروخت کر رہے ہیں۔ آج ان کے والدین اپنے بچوں کو ذبح کر کے نہر میں پھینک رہے ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہیں اور ان کی بھوک ہم سے دیکھ نہیں جاتی۔ اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہوں گے اور پاکستان کے ذمہ دار ادارے ان کے پشت پر ہوں گے اور پاکستان کے ذمہ دار ادارے ان کے لیے دھاندلی کریں گے اور دھاندلی کر کے ایسے لوگوں کو قوم پر مسلط کریں گے۔ یاد رکھیں بلوچستان کے لوگوں، میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم اس ملک میں اداروں کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہاں بالادستی ہوگی تو پاکستانی قوم کی ہوگی، پاکستانی عوام کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر! قادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولانا پسور آباد، خواہد قدم بڑھاؤ۔ میرے محترم دوستوں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، ایک ہی سیاست ہے، یہ چور ہے وہ چور ہے، یہ چور ہے وہ چور ہے۔ ایسی حکومت آئی کہ لوگ اب دوبارہ ان چوروں کو لے کہتے ہیں واپس لاؤ تاکہ ہمیں شام سے روٹی تو ملے۔
اور اپنی چوریاں فارن فنڈنگ کیس جو باہر سے تمہارے لیے پیسہ آیا، ہندوستان سے تمہارے لیے پیسہ آیا، یورپ سے تمہارے لیے پیسہ آیا، اسرائیل سے تمہارے لیے پیسہ آیا، قادیانی نے چندہ کر کے تمہیں پیسے دیے تمہاری انتخابی مہم کے لیے۔ آج تمہاری ہی پارٹی کا ایک بانی رکن وہ الیکشن کمیشن میں جا کر تھک گیا ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آئے، کہاں سے خرچ ہوئے۔ الیکشن کمیشن حساب تو لے، الیکشن کمیشن حساب لینے کو تیار نہیں۔ تو نواز شریف تغلوائے، تو زرداری تغلوائے، اور خپل دے ټول ټبر غلنا، خپل دے ټول پارټي غلنا، دی يهودو د قادیانانو په پیسو د الیکشن کړی دا، او په پاکستان مسلمانانو باندې حکومت کوي. پرېږدو دې نه ګوري. او انشاءالله په 19 تاریخ باندې به موږ د الیکشن کمیشن تر دفتر مخ ته احتجاجي مظاهره کوو. محمود خان یہ ملگئے وہی پنڈے تے اشارہ کوا. مجھ کو پنڈے تے اشارہ کرے ہوا. اول عرض جو جرنیل صاحب جواب را کی چرا سے چاہے ابو بمون ہم در کو نما پخبرہ دے پاپا جونز والی پیزے خورے بمون بانے پھر چیس کریں. دا چاہے ابو خطاب ابھی نندن بانے ہم چلے گئے اگا ملک سے پاس تک آیا. یہ خبر تو سنجیدہ نہ ضرور ہو رہا ہے. مسئلے سنجیدہ دی دومره آسان نه دي. 2 کاله پورې تاسو کوشش وکړل چې موږ په خبره راضي کړو. کله ګورنر راکوي، کله وزارتونه راکوي، کله د اسمبلی ممبران راکوي. په دې پوه شئ چې موږ جنگ د یو سیټ یو 2 سیټونو نه ده، دا جنگ د نظریې ده، دا جنگ د پاکستان د نظام ده. او انشاءالله اس کو پاکستان نظام باندې اصلاح راځي. که اصلاح نه راغله او دا حکومت برقرار و نو بیا به یو لوی طوفان په وطن کې راځي. دا زموږ د نن جلسې دا شرافت له لهجه، دا شرافت مجلس دا زړه غوږ واروئ، په زړه غوږ واروئ. خواست درته کوو چې په زړه غوږ واروئ، او که په زړه غوږ نه واروئ بیا د انګریز نه پوښتنه وکړه چې دا څرنګه خلک وو چې بیا دا خپلې ازادۍ لپاره څرنګه جنګ کوي. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. خواست درته کوو چې پاکستان نه افغانستان نه جوړوئ. پاکستان تو اور معاش ہوئے رواج دادا شدیدہ تو اور معاش ہو عرب تو اور معاش ہو. اور بیان رواج اسرائیل تسلیم کی. اسرائیل تسلیم اول دا خود اقل خبر ہم مسئلہ خود اسرائیل سر دن، مسئلہ خود فلسطین دا. اسلامی دنیا تباہم، دے اسلامی دنیا حکمرانان تباہم، دے قوم تباہم، سیاسی منظور تباہم، حکمرانان تباہم،
چې مسله د فلسطین د آزادۍ ده، راسي اول د فلسطین مطالبه وکړي، راسي چې دنیا اول فلسطین تسلیم کی، راسي چې بیت المقدس تسلیم کی، دا د موږ قبله اول دې سره د اسرائیل هیڅ تعلق نشته. اسلامی دنیا به یو موقف اختیاروي، امریکا او مغربي دنیا د نارواو یو موقف لري، یو ظالمانه موقف لري، د اقوام متحده د قراردادونو خلاف موقف لري. لکه څنګه هندوستان د کشمیر په حواله باندې د اقوام متحده د قراردادونو خلاف موقف لري. لہذا موږ واضح طور باندې دغه مجلسونه د قوم ته کول غواړو چې راسئ قوم ته ازادي ورکړي، دا قوم خپل وبولئ، قوم محکوم مه بولئ، دا قوم نن مظلوم ده. نن که په قبایلي علاقو کې معدنیات دي په هغې باندې دوی راچاپېږي، که د بلوچستان معدنیات دي اول برخه دوی پکې غواړي. اوس د بلوچستان او د سندھ په جزایرو باندې قبضې کوي، د پنجاب د سرائکی سیمې گیس او د کولې قانونو باندې قبضې کوي او په هغې کې اول خپله برخه کره کوي. قوم وروسته قوم به له دوی نه خپل حق په فکر غواړي، په فکر. نو په دې حوالې سره تبدیلي پکار ده. آئین کے دبا حقوق معلوم نہیں، 85 ترمیم کے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو حقوق دیے گئے ہیں، صوبے کے عوام کو ان کی تمام اثاثوں کا مالک بنایا گیا ہے، ان کے سرمایہ کا ان کو مالک بنایا گیا ہے. ہم دوبارہ صوبوں کا حق مرکز کو دینے کے لیے تیار نہیں. NSC ایوارڈ میں آئین کہتا ہے کہ جو حصہ صوبوں کا ہے اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی. تاسو به هم تفسیر کړي چې دا د PDM یو څو فیصلې یکدم ولې نرمې شوې. دا ډېر هوښیاران دي، ساده خلک نه یو. دوی دې ته سترګې ټیټې کړې چې ودا که خدای کول دوی سملې وځي، موږ به دا 18 ترمیم هم ختم کړو، دا NSC ایوارډ به هم بدل کړو، دا د صوبو حقوق به هم ختم کړو او په دغه باندې به خپله قبضه جاري کړو. بیا به هغه بعد دوی لاس پړي، موږ ورته وایو چې بیا دغه موقع هم نه درکوو، نن هغه دې په تپو پراته. نو انشاءالله قوم په حق کې د PDM فیصلې ډېر حکیمانه دي انشاءالله، او دا سفر به زموږ جاري وي، تر هغه وخته پورې به جاري وي چې قوم ته خپل حق وکړي. دا ووټ تا، دا یې تا امانت ده، دا یې تا شی ده، او انشاءالله په دې ملک کې ظلم نظام ته اجازت نشو ورکولی. د عدل نظام پکار ده، هر سړی خپل حق ده، هر صوبې خپل حق ده، هر قوم خپل حقوق دي او حقوق به دې قوم ته ملاویږي. انشاءالله العزیز دا سفر به جاري وي، دا جلسه مو مبارک سه، دا اجتماع مو مبارک سه، دا جذبه مو مبارک سه، دا عزم مو مبارک سه. او یو وعده خو راسره وکړئ، محمود خان سره خو مو وکړله، زه هم درنه غواړم دا واقعه کہ شیر ملک اگر ہم نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا، آپ جائیں گے ساتھ یا نہیں؟ پوری طاقت کے ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ اسلام آباد کے گلی کوچے میں آپ کے علاوہ پھر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ کے علاوہ پھر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اپنی بات منوا کر رہیں گے، اپنا جائز مطالبہ منوا کر رہیں گے، اور ناجائز حکمرانوں کو انشاءاللہ
چلتا کریں گے، ان کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔